بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ پاکیزہ اور راست باز ہستی ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت اتاری گئی اور قرآن آپ کی پیدائش، پرورش، کفالت اور آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی کے بارے میں کوئی الہام نہ رکھیں۔ اسلام کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام ایک انتہائی شریف، عفیفہ اور پارسا خاتون تھی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور انہیں کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہ تھا۔ ان کا بغیر کسی جنسی تعلق کے حاملہ ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم المرتب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتہ ان میں روح پھونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ کے حاملہ ہو گئیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ روح کو اپنا حکم بیان کرتے ہیں کہ روح اللہ کا حکم ہے اور یہ عیسیٰ سمیت ہر زندہ مخلوق میں موجود رہتا ہے، اور جب تک یہ حکم ہمارے اندر موجود رہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں یا روح کو واپس بلا لیتے ہیں تو جسم مردہ ہو جاتا ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے۔ یہ روح کائنات کی ہر زندہ شے میں تب تک موجود رہتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اسے زندہ رکھنا چاہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ آپ کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی والدہ رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتی تھیں کہ رب کریم نیک اور صالح اولاد سے نواز، اور انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد متولد ہوئی تو وہ اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گی، اور ان کی دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے حضرت مریم کو جنم دیا تو وہ پریشان ہوئی اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ چیختا اور چلاتا ہے، ماں سوائے مریم اور ان کے صاحبزادے کے۔ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد مدت رضاعیت ختم ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے گئیں اور آپ کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں۔ آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے: اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہ اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بول اٹھیں کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرمایا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت پریشان تھی کہ ایک غیر محرم شخص ان کے پاس موجود ہے اور خداوند تعالیٰ کا پیغام لایا ہے اور ان کو اولاد کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ آپ نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے فرمایا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔